تو پچھلے لیکچر میں ہم نے مطلب یہ چیزیں پڑھی، معضل، مرسل، منقطع وغیرہ نا. تو آگے جو ہے نا، آ، جو سند میں یا کسی بھی روایت میں کوئی جو ہے وہ ضعف ہوتا ہے کسی بھی اعتبار سے، تو ایک جو ضعف ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے، ایک پہلو یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں مدلس. ایک ہوتا ہے مدلس، ایک ہوتا ہے مدلس. جو مدلس ہوگا یہ اسم مفعول کا صیغہ ہوگا، اور اگر ہم کہیں گے مدلس تو یہ اسم فاعل کا صیغہ ہوگا. مدلس کا مطلب ہوگا تدلیس کرنے والا، اور مدلس ہوگا وہ چیز جس میں تدلیس ہوئی. تو لغوی تعریف: مدلس تدلیس سے اسم مفعول کا صیغہ ہے. لغت میں تدلیس کہتے ہیں سامان کے عیب کو خریدار سے پوشیدہ رکھنا. اس کا جو لغوی مطلب ہے نا، یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نا جو تدلیس ہے یا مدلس یہ کیا ہوتا ہے. یعنی اب اس کا آپ لغوی مطلب دیکھیں، وہ یہ ہے کہ آ، سامان کے عیب کو خریدار سے پوشیدہ رکھنا. اس کو مطلب لغوی طور پہ تدلیس کہتے ہیں. سامان میں عیب موجود ہے لیکن اس عیب کو چھپایا گیا ہے. تو اصل میں تدلیس، جو اصطلاحی تدلیس ہے نا، وہ بھی یہی ہوتی ہے. وہ ہم آگے بڑھتے ہیں. تدلیس اصل میں دلس سے مشتق ہے. دلس کے معنی اندھیرا یا اندھیروں کا خلط ملط ہونا ہے، جیسے کہ قاموس میں. کیونکہ مدلس یعنی تدلیس کرنے والا حدیث پر واقفیت اور خبر رکھنے والے سے اپنے معاملے کو تاریک رکھتا ہے، یعنی چھپا لیتا ہے. اس لیے اس کی حدیث کو مدلس کہتے ہیں. یعنی اس حدیث کے اندر نہ کوئی عیب ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو تدلیس کرنے والا ہے نا، مدلس ہے، وہ اپنی روایت میں اس چیز کو چھپا لیتا ہے. اصطلاحی تعریف: سند میں عیب کو مخفی اور پوشیدہ رکھنا. سند میں کوئی فلا ہے، کوئی نقص ہے، تو اس کو پوشیدہ یا مخفی رکھنا اور اس کے ظاہر کو اچھا یا حسین کر کے پیش کرنا. ٹھیک ہے، اس کو تدلیس کہتے ہیں. تدلیس آپ کو سمجھ آئے گی کہ تدلیس کیا ہوتی ہے، کہ اس میں کوئی سند میں نہ کوئی عیب ہوتا ہے، تو اس عیب کو تدلیس کرنے والا چھپا لیتا ہے. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس کی بنیادی طور پہ تین قسمیں ہیں: تدلیس اسناد، تدلیس شیوخ. نہیں، دو قسمیں ہیں، آگے اس کی ڈیٹیل آئے گی. تدلیس اسناد اور تدلیس شیوخ. تدلیسی اسناد کیا ہوتا ہے؟ علماء حدیث نے تدلیس کی اس نوع کی مختلف تعریفیں کی ہیں. جو تدلیس اسناد ہیں اس کی مختلف تعریفیں ہیں. میں اپنی سوچ کے مطابق ان میں سے صحیح تین اور عمدہ تعریف منتخب کرتا ہوں، جو کہ دو اماموں ابو احمد بن امر البزار اور ابو الحسن بن القطان کی بیان کردہ تعریف ہے. اور وہ تعریف یہ ہے: جو تدلیسی اسناد ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ راوی حدیث اس استاد سے بیان کرے جس سے اس نے یہ حدیث سنی نہیں، اس کو ذکر کیے بغیر جس سے اس نے یہ حدیث سنی ہے. راوی حدیث استاد سے بیان کرے جس سے اس نے یہ حدیث سنی نہیں، اس کو ذکر کیے بغیر جس سے اس نے یہ حدیث سنی ہے. اس کو ذکر کیے بغیر جس سے اس نے یہ حدیث سنی ہے. یعنی تدلیس اسناد یہ ہوتی ہے کہ راوی اپنے اس استاد سے حدیث بیان کرتا ہے جس سے جس سے اس نے یہ والی حدیث نہیں سنی ہوتی. آگے مثال آ رہی ہے، اس سے مزید وضاحت ہو جائے گی. یعنی بہت سادہ سی بات یہ ہے کہ اس نے اپنے استاد سے وہ والی حدیث جو وہ اس استاد کا نام لے کے بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنے استاد کا نام لے رہا ہے، لیکن اصلاً اس نے اپنے استاد سے وہ والی حدیث نہیں لی ہے. اس کی وضاحت: اس تعریف کے معنی یہ ہے کہ تدلیس اسناد یہ ہے کہ راوی اپنے اس شیخ سے حدیث بیان کرے جس سے اس نے بعض احادیث سنی ہیں، لیکن یہ حدیث جس میں تدلیس کر رہا ہے اس نے اس شیخ سے نہیں سنا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے نے اپنے استاد سے مثال کے طور پہ 100 احادیث سنی ہے، ٹھیک ہے، 100 احادیث سنی ہے، لیکن وہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں نا اپنے استاد کے نام سے، وہ والی حدیث اس نے اپنے استاد سے نہیں سنی، وہ ان 100 میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے.
وہ کوئی 101 نمبر ہے، کوئی اور حدیث ہے جو اس نے اپنے استاد سے نہیں سنی، لیکن وہ اپنے استاد کا نام لے کے بیان کر رہا ہے، اور وہ یہ شو کروانا چاہ رہا ہے کہ میں نے اپنے استاد سے سنی ہے، جبکہ وہ اس نے سنی نہیں ہوتی بلکہ دوسری حدیث سنی ہوتی ہے۔ بلکہ یہ حدیث اس نے کسی اور استاد سے سنی ہوتی ہے، لیکن اس استاد کو حذف کر دیتا ہے اور ایسے لفظ سے بیان کرتا ہے جس میں سما وغیرہ کا احتمال ہو، ایسے لفظ سے بیان کرتا ہے جس سے سما کا احتمال ہو، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جس سے ڈاؤٹ یہ ہوتا ہے کہ اس نے سنا ہوگا۔ مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ قالا، مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے ان، قالا سے مراد ہے یہ ہے کہ اس نے کہا، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ بات بھی نہیں کہتا سمیتو یہ حدثنی، یہ والے الفاظ وہ استعمال نہیں کرتا۔ کیوں نہیں استعمال کرتا؟ اس لیے نہیں کرتا کہ اگر وہ کہے گا سمیتو میں نے سنا، یعنی میں نے اپنے شیخ سے سنا، یا وہ کہے کہ حدثنی مجھے میرے شیخ نے بیان کیا، وہ یہ والے الفاظ استعمال نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اگر وہ یہ استعمال کرے گا تو وہ تو سیدھا سیدھا یہ جھوٹ ہو جائے گا، کیونکہ اس نے تو وہ حدیث سنی نہیں ہے۔ تو وہ جو ہے نا کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے جس سے جھوٹ بھی نہ بنے۔ مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ جو ہے نا، یعنی آپ یوں مثال سے سمجھیں کہ اگر میں کہتا ہوں یا کوئی بھی شخص کہتا ہے کہ ارشاد الحق اصری صاحب نے فرمایا، یا مولانا طارق جمیل نے فرمایا، یا جو ہے نا مولانا طارق جمیل سے روایت ہے، ٹھیک ہے، ایک یہ سینٹینس ہے۔ ایک سینٹینس یہ ہے کہ میں نے مولانا طارق جمیل سے سنا، مجھے مولانا طارق جمیل نے بیان کیا، تو حالانکہ میں جو چیز بیان کر رہا ہوں نا وہ میں نے مولانا طارق جمیل سے سنی نہیں ہے۔ تو اگر میں کہتا ہوں نا کہ مولانا طارق جمیل نے کہا، تو یہ الفاظ اس طرح کے ہیں کہ اس میں دونوں طرح کے احتمالات ہیں، اس میں دونوں طرح کے احتمالات ہیں کہ میں نے خود سنا ہو سکتا ہے نہ سنا ہو، لیکن میں نے یہ کہہ دیا کہ انہوں نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو تدلیس کرنے والا کیا کرتا ہے کہ وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے، قالا اور ان جیسے الفاظ استعمال کرتا ہے، سمیتو یا حدثنی جیسے الفاظ استعمال نہیں کرتا۔ کیوں استعمال نہیں کرتا بتائے گا کوئی آپ میں سے؟ حدثنی اور سمیتو جیسے الفاظ استعمال نہیں کرتا جو تدریس کرنے والا ہوتا ہے، کیوں نہیں کرتا وہ؟ کیونکہ سر اس سے یہ لگے گا کہ یہ حدیث انہوں نے ڈائریکٹلی اس سے سنی ہے۔ جب اس سمیتا یا حدثہ نہیں اگر وہ کہتا ہے تو اس سے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے ان سے یہ بات کہی ہے، ہاں تو یا اگر وہ خود ان، انہوں نے ان سے یہ بات سنی ہے۔ تو اگر وہ ان اور قالا کہتا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سر کہ بات تو انہوں نے کی ہے لیکن انہوں نے ڈائریکٹلی نہیں سنی، مے بی انڈائریکٹلی کسی سے سنا ہو تو لیکن ڈائریکٹلی ان سے نہیں سنی، ہاں نہیں، یا یعنی ان کا وہ قول مشہور ہو۔ نہیں، یا ان اور قالا جب وہ کہتا ہے نا تو یہ وہ صراحت نہیں کر رہا، یعنی کیٹیگوریکلی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے سنا یا نہیں سنا، بس وہ یہ بات منسوب کر رہا ہے۔ اب جو اس پہ حکم لگانے والے ہیں نا، وہ یہی سمجھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بات سنی ہو سکتا ہے نہ سنی ہو سکتا ہے ان تک بات پہنچی ہو، تو اس لیے وہ جھوٹ سے بچنے کے لیے نا کالا اور ان کا استعمال کر دیتا ہے، کیونکہ وہ حدیث تو اس نے راوی نے اپنے استاد سے سنی نہیں ہوتی۔ تو اگر وہ سمیت وہ یہ حدثنی کہہ دے گا تو وہ تو سیدھا سیدھا جھوٹا ہو جائے گا، لوگ کہیں گے کہ اس پہ حکم لگانے والے کہیں گے کہ اس نے تو یہ حدیث سنی نہیں تھی۔ تو اس لیے وہ کالا اور ان کے الفاظ استعمال کر دیتا ہے، کیونکہ یہ جو الفاظ ہیں یہ غیر سری الفاظ ہیں، اس میں دونوں طرح کے احتمالات ہو سکتے ہیں کہ اس نے سنا ہو یا نہ سنا ہو۔ اچھا، تدلیس اسناد اور ارسال خفی کے درمیان فرق، ایک ہوتی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں نا اس کو تدلیس اسناد کہتے ہیں، اور ایک اور ٹرم ہوتی ہے اس کو ارسال خفی کہتے ہیں۔ اور سے سنیے گا، تھوڑی سی مشکل بحث ہے لیکن سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ تدلیس اسناد اور ارسال خفی کا کیا ہے؟ تدلیس اسناد میں ہم نے یہ پڑھا کہ اس راوی نے نا اس راوی نے اس اپنے استاد سے اور حدیث لی ہوتی ہیں، لیکن ارسال خفی میں ایسا نہیں ہوتا۔ ابو الحسن بن القطان نے تدلیس کی مذکورہ تعریف کو ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ اس کے اور ارسال کے درمیان فرق یہ ہے کہ ارسال میں راوی اس شیخ کی روایت کرتا ہے جس سے اس نے سنا ہی نہیں ہے۔ تدلیسی اسناد میں یہ تھا کہ اس نے 100 حدیث مثال کے طور پہ لی ہیں، لیکن ارسال خفی میں یہ ہوتا ہے کہ اس نے تو اس سے ایک بھی روایت نہیں لی ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن وہ نام اس شیخ کا لے رہا ہوتا ہے، جو راوی ہوتا ہے نا نام اس شیخ استاذ کا لے رہا ہوتا ہے،
حالانکہ اس نے کوئی بھی حدیث اس سے لی نہیں ہوتی، لیکن ہوتا وہ اسی زمانے کا ہے، یعنی ہوتا ان کا جو زمانہ ہوتا ہے نا وہ ایک ہی زمانہ ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ مدلس ہو یا مرسل، ان میں سے ہر ایک شیخ سے وہ چیز بیان کرتا ہے جو اسے سنی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ مدلس بھی وہ بیان کرتا ہے جو اس نے سنی نہیں ہے وہ والی حدیث، مرسل بھی یہی کام کرتا ہے ان لفظوں کے ساتھ جو سما وغیرہ کا احتمال رکھتے ہوں، لیکن مدلس نے اس شیخ سے تدلیس والی حدیث کے علاوہ حدیث سنی ہوتی ہیں، جبکہ ارسال خفی کرنے والے نے اس شیخ سے کچھ بھی نہیں سنا ہوتا، ٹھیک ہے؟ نہ ارسال والی حدیث اور نہ دوسری حدیث، صرف اس کا ہم اثر ہوتا ہے یا ملاقات کی ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی اس بات کو؟ کوئی ریپیٹ کرنا چاہے گا آپ میں سے اس بات کو، جو ہے ساجد صاحب کے علاوہ، ارسال خفی اور اس میں فرق جو کیا ہے؟ تدلیس تدلیس اسناد ہے اس میں جو جنہوں نے تدلیس کی ہے انہوں نے جس استاد کا نام لیں وہ ان سے باقی جو روایات ہوتی ہیں انہوں نے سنی ہوئی ہوتی ہیں، ایک اس پرٹیکولر روایت کے بارے میں وہ روایت جو ہوتی ہے وہ نہیں سنی ہوئی ہوتی، لیکن جو ارسال خفی ہے اس میں جس استاد کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے ان سے انہوں نے کوئی ایک بھی روایت نہیں سنی ہوتی، لیکن وہ اسی عہد کے ہوتے ہیں تو ان کا نام لے لیتے ہیں۔ جی صحیح ہے، شکریہ، جزاک اللہ۔ اچھا، اس کی مثال وہ روایت جسے امام حاکم نے اپنی سند کے ساتھ علی بن خشرم کے طریق سے بیان کیا، کہتے ہیں کہ ہمیں ابن عیینہ نے زہری سے بیان کیا۔ ابن عیینہ سے پوچھا گیا کہ تم نے زہری سے سنا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہ زہری سے ابن عیینہ نے نا امام ابن زہری سے ایک روایت بیان کی، ٹھیک ہے؟ تو ان سے پوچھا گیا ابن عیینہ سے کہ کیا آپ نے یہ والی جو روایت آپ بیان کر رہے ہیں کیا آپ نے امام زہری سے سنی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، میں نے نہ ان سے سنی ہے اور نہ جو ان سے نیچے کا جو ہے نا راوی، نہ میں نے اس سے سنی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نہ زوری سے سنے اور نہ اس سے جس نے زوری نے سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصلاً مجھے جو ہے نا عبد الرزاق نے معمر سے بیان کیا اور معمر نے زہری سے بیان کیا۔ تو اس مثال میں ابن عیانہ نے اپنے اور زہری کے درمیان سے دو راویوں کو حذف کر دیا، ٹھیک ہے؟ دو راویوں کو حذف کر دیا۔ مثال کے طور پہ اس روایت میں نا ابن عیینہ نے زہری سے بیان کیا، تو لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے زہری سے خود سنا ہے تو پھر انہوں نے وضاحت کر دی، انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے زہری سے نہیں سنا، درمیان میں دو واسطے ہیں، یعنی اصل جو روایت وہ سند ہے نا جو چین ہے وہ اس طرح ابن عیینہ وہ عبد الرزاق مامر سے، اور مامر جو ہے وہ زہری سے بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جو ہے نا ابن عیینہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں کہ زہری نے بیان کیا، ٹھیک ہے؟ زہری نے بیان کیا، یعنی وہ ان کے غالباً استاذ ہیں نا ابن عیینہ کے، زہری، تو انہوں نے یہ جو روایت بیان کی نا وہ انہوں نے زہری سے نہیں سنی ڈائریکٹ، بلکہ انہوں نے عبد الرزاق سے سنی، اور عبد الرزاق نے معمر سے سنی، معمر نے زہری سے سنی وہ والی روایت، لیکن انہوں نے کہا کہ زہری نے بیان کیا، ٹھیک ہے؟ لیکن اصل میں وہ دو راوی انہوں نے بیچ میں سے گرا دیے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تدلیس کہتے ہیں، تدلیس اسناد۔ اس کے بعد ہے تدلیس تسویہ۔ تدلیس کی یہ قسم حقیقت میں تدلیس اسناد کی ایک قسم ہے، اس لیے میں کہہ رہا تھا، یعنی شروع میں نے کہا کہ تین قسمیں ہیں، تو اس میں نا ایک دوسری قسم آپ سمجھ لیں تدلیس تسویہ ہے، یا اس کو تدلیس اسناد کا حصہ بھی بنا سکتے ہیں، یا اس کو الگ سے قسم بھی سمجھ سکتے ہیں۔ فی الحال ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک الگ قسم ہے، پہلی ہے تدلیس اسناد، دوسری ہے تدلیس تسویہ۔ تعریف: راوی اپنے شیخ سے بیان کرے اور آگے دو سکا راویوں کے درمیان موجود ضعیف راوی کو ساکت کر دے، جبکہ ان سکا راویوں کی آپس میں ملاقات ثابت ہو۔ راوی اپنے شیخ سے بیان کرے اور آگے دو سکا راویوں کے درمیان راوی اپنے شیخ سے بیان کرے اور آگے دو سکا راویوں کے درمیان موجود ضعیف راوی کو ساکت کر دے، جبکہ ان سکا راویوں کی آپس میں ملاقات ثابت ہو۔ اس کی شکل یہ ہے کہ راوی سکا شیخ سے حدیث روایت کرتا ہے اور یہ سکا ایک ضعیف سے روایت کرتا ہے، یعنی ایک راوی ہے جو اس کا استاذ ہے نا وہ سکا ہے، ٹھیک ہے؟ سکا کا پتہ ہے نا، یعنی جو کہ جس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، ایک راوی ہے اس کا استاد سکا ہے، ٹھیک ہے؟ اب سکا نے جس سے روایت بیان کی ہے نا وہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے؟ اور ضعیف نے آگے اوپر جس سے روایت بیان کی ہے وہ دوبارہ پھر سکا آ گیا ہے، یعنی دو سکا کے درمیان میں کیا آ گیا؟
एक ज़ईफ रावी आ गया। तो अब क्या करता है वो जो नीचे वाला रावी है ना, वो क्या करता है कि दरमियान में से जो ज़ईफ रावी है ना उसको साइड पे कर देता है, ताकि जो है ना वो सनद बराबर हो जाए, ज़ईफ रावी उसमें से निकल जाए। और वो जो सिका है ना दोनों, जिनके दरमियान में ज़ईफ रावी आ गया है, उन दोनों की आपस में मुलाकात भी साबित होती है। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे एक ये रावी है, ये वर्ड फाइल नजर आ रही है आपको? जी सर। एक रावी है, ठीक है। रावी से ऊपर का जो उस्ताज है ना वो सिका है, ठीक है। अब सिका ने जिससे रिवायत ली है वो ज़ईफ है, ज़ईफ ने ऊपर जिससे रिवायत ली है वो सिका है। तो अब क्या करता है कि जो पहला रावी है ना, ये वाला रावी क्या करता है कि सनद को बराबर करने के लिए इस ज़ईफ को हटा देता है, इसको साइड पे कर देता है। जब इसको साइड पे किया तो अब क्या होगा, हो गया सारी सनद बराबर होगी, सारी सनद सही होगी। तो इसको तदलीस तस्वीया कहते हैं। इसकी शक्ल यह है कि रावी सिका शेख से हदीस रिवायत करता है, और ये सिका एक ज़ईफ से रिवायत करता है, और फिर ये ज़ईफ सिका से रिवायत करता है, और ये दो सिका आपस में मुलाकात कर चुके हैं। तो मुदल्लिस जिसने पहले सिका से हदीस सुनी आकर सनद से ज़ईफ का वास्ता हज़फ कर देता है, और सनद में पहले सिका को दूसरे सिका से मिला देता है, और मुहतमल अल्फाज इस्तेमाल करके मुकम्मल सनद को बराबर रावियों से बयान कर देता है। मुहतमल अल्फाज कौन से? मसलन मुहतमल अल्फाज कौन से? मसलन जैसे समेत, सुना गया और उन्होंने समेत, रिवायत करी। समेतु या हदसनी, ये मुहतमल अल्फाज हैं, या अन और अन्ना के अल्फाज मुहतमल है? तो ये अन और अन्ना अन्ना वाले जो हैं। अन और अन्ना के अल्फाज मुहतमल हैं। मुहतमल से मुराद ये है कि जिसमें डाउट है, जिसमें दोनों तरह की बातें हो सकती हैं। जो हदसनी है और समेतु के अल्फाज हैं, ये मुहतमल नहीं है, ये क्लियर अल्फाज हैं। ये जो है ना बहुत वाज़ेह अल्फाज है, सराहत है इसमें, ठीक है। एक्सप्लिसिट हैं, ये वाज़ेह अल्फाज है समेत और हदसनी। तो मुहतमल अल्फाज वो बयान करता है जिससे पता ना चले कि जो है ना सुनी है या नहीं सुनी। तदलीस की किस्मों में से ये सबसे बुरी और कभी किस्म है, क्योंकि कभी पहला सिका रावी तदलीस में मारूफ नहीं होता। तो इस तरह बराबरी बराबरी सनद के बाद सनद पर इतला पाने वाला कभी उसको दूसरे सिका से बयान करके उस पर सेहत का हुक्म लगा देता है, जिसमें बहुत बड़ा धोखा, ये बहुत बड़ा धोखा है। यानी उसने में से जो है ना वो ज़ईफ रावी को गिरा दिया। ऐसा करने में मशहूर लोग, बकिया बिन अल वलीद जो है ये ऐसा बंदा है जो ये काम करने में मशहूर है। अबू मुसहिर कहते हैं बकिया की अहादीस साफ और मुनक्के नहीं है, इसलिए उससे बचो और खबरदार रहो। दूसरा है अल वलीद बिन मुस्लिम, ये दोनों लोग इस तरह के काम करने में मशहूर है। तदलीस तस्विया की मिसाल जो इब्ने अबी हातिम ने अपनी किताब अल इलल में बयान किया, कहते हैं मैंने अपने बाप से सुना और वो हदीस बयान की जिसे इसहाक बिन रहवै ने बकिया से बयान किया। उसने कहा मुझे अबू वहाब अल अस्दी ने नाफे से बयान किया, वो इब्ने उमर से वो हदीस बयान करते हैं, ला तुहम्मिदु इस्लाम अल मरई हत्ता तारिफु अकीदत रअयही, तुम किसी बंदे के इस्लाम की जो है ना तारीफ ना करो यहाँ तक कि तुम उसकी राय के बारे में, की राय की पुख्तगी को ना जान लो। मेरे बाप ने कहा, इब्ने अबी हातिम कहते हैं कि मेरे बाप ने कहा कि इस हदीस की हकीकत को बहुत कम लोग जानते हैं। इस हदीस को उबैदुल्लाह बिन अमर ने, इसहाक बिन अबी फरवा से, वो नाफे से, वो इब्ने उमर से, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं। तो उबैदुल्लाह बिन अमर सिका है, इसहाक बिन अबी फरवा ज़ईफ है, नाफे सिका है। यहाँ पे अब आपने गौर करना है वो ये कि ये देखें यहाँ पे अ, बकिया कहते हैं, ये स्टार्ट ये यहाँ देखें, बकिया बकिया से बयान किया गया। बकिया कहते हैं मुझे अबू वहब अस्दी ने नाफे से बयान किया, यानी सनद यूं बनेगी, बकिया, उनसे ऊपर अबू वहब अस्दी, उसके बाद वो कहते हैं कि नाफे ने बयान किया, नाफे के बाद इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा हैं, ठीक है। तो ये चार बन गए टोटल जो है ना, इस चेन में चार लोग आ गए, बकिया, अबू वहब अस्दी, फिर नाफे, फिर इब्ने उमर। लेकिन इब्ने अबी हातिम के बाप कहते हैं कि यहाँ पे मसला है सनद में। मसला ये है कि बकिया के जो उस्ताद है ना, अ, वो यूं है कि इस हदीस को उबैदुल्लाह बिन अमर ने इसहाक बिन अबी फरवा से, वो नाफे से, वो इब्ने उमर से बयान करते हैं। तो असल में सनद बयान की गई है यूं
अच्छा, हम ये बात कर रहे थे कि अभी आ गई है स्क्रीन आपके सामने? जी सर, अभी आ रही। अच्छा, इसमें ना बकिया कहते हैं, मुझे अबुल वहब अस्दी ने बयान किया, ठीक है। और उसके बाद वो कहते हैं कि उन्होंने नाफे से बयान किया, नाफे ने इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से बयान किया, ठीक है। तो यहाँ पे ना मसला है इस सनद में। मसला ये है कि जो इब्ने अबी हातिम के उस्ताद, इब्ने अबी हातिम के बाप है ना, वालिद, वो कहते हैं इस सनद में मसला ये है कि बकिया कह रहा है कि अबुल वहब अस्दी ने बयान किया, और वो कहते हैं कि असल में अबुल वहब अस्दी जो है ना, ये उबैदुल्लाह बिन अमर है, ठीक है। तो उबैदुल्लाह बिन अमर की कुनियत है अबुल वहब अस्दी, ठीक है। तो बकिया ने उबैदुल्लाह बिन अमर का नाम नहीं लिया, बल्कि उनकी कुनियत बयान की, ताकि उसको छुपा लिया जाए कि वो कौन है। और असल सनद यूं है, बकिया बयान करते हैं उबैदुल्लाह बिन अमर से, वो इसहाक बिन फरवा से बयान करते हैं, ठीक है। और वो नाफे से, वो इब्ने उमर से बयान करते हैं। अब हुआ ये है कि जो ये इसहाक बिन फरवा है ना, ये ज़ईफ रावी है, ये ज़ईफ रावी है। इससे पहले है अब्दुल्ला बिन अमर, और इसहाक बिन फरवा के बाद है नाफे, ये दोनों सिका रावी हैं। लेकिन दरमियान में इसहाक बिन फरवा रावी जो है ना, वो ज़ईफ रावी है। तो बकिया ने क्या किया, बकिया ने क्या किया कि इस सनद को सही करने के लिए ना, बकिया ने इसहाक बिन फरवा को बीच में से गिरा दिया, ये जिस तरह ऊपर है ना, उसको गिरा दिया। और जो उबैदुल्लाह बिन अमर था, उसको उसकी कुनियत से बयान कर दिया, क्योंकि अगर वो कह देता कि मुझे उबैदुल्लाह बिन अमर ने बयान किया, तो लोगों को फौरन पता चल जाता कि यानी वो कहता कि मुझे बकिया अगर कहता कि मुझे उबैदुल्लाह बिन अमर ने बयान किया, वो नाफे से बयान करते हैं, वो इब्ने उमर से बयान करते हैं। तो अगर वो उबैदुल्लाह बिन अमर का नाम ले लेता और कुनियत ना लेता, तो फौरन लोगों को पता चल जाता कि नहीं, इसमें कोई गड़बड़ है, उबैदुल्लाह बिन अमर की तो इनसे जो है ना, ये सनद सही नहीं है। लोगों को फौरन पता चल जाता। तो उसने क्या किया कि अबुल वहाब असदी के नाम से, वो चूंकि मारूफ ही नहीं थे, पता ही नहीं था किसी को अबुल वहाब असदी कौन है, तो उसने उबैदुल्लाह बिन अमर का नाम इस्तेमाल करने के बजाय उनकी कुनियत अबुल वहाब असदी बयान कर दी, और आगे इसहाक बिन फरवा को गिरा के इस सनद को जो है ना बराबर कर दिया। यानी सनद यूं कर दी, बकिया अबुल वहाब असदी से, वो नाफे से, वो इब्ने उमर से बयान करते हैं। हम ये कह रहे थे कि इसने ना, बकिया ने उबैदुल्लाह बिन अमर को मतलब उसके कुनियत जिक्र करके इसहाक बिन फरवा को, चूंकि वो ज़ईफ थे, उनका उनको गिरा दिया। और इस तरह बकिया कहते हैं कि अबुल वहाब अस्दी ने बयान किया, और नाफे ने बयान किया, और इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से वो रिवायत करते हैं, ठीक है। तो इस तरह उन्होंने सनद को बराबर कर दिया। तो ये तदलीस तस्विया की मिसाल है। उसके बाद है अगली किस्म, तदलीस शयूख। पहली थी तदलीस इस्नाद, दूसरी थी तदलीस तस्विया, और तीसरी है तदलीस शयूख। ये साजिद साहब ने गालबन शायद मैसेज नहीं पढ़ा, तो वो अभी ज्वाइन उन्होंने नहीं किया। उनसे किसी तरह रब्ता हो सकता है, कोई आपका है कोई ग्रुप वगैरह स्टूडेंट्स का अलग से? सर डिस्कशन ग्रुप ही है। नहीं सर, अलग से तो नहीं। डन है। उसके बाद है तदलीस शयूख। तदलीस शयूख की तारीफ, रावी अपने शेख से वो हदीस बयान करता है जो कि उसने उससे सुनी होती है, लेकिन उसे शेख को उस नाम या कुनियत या नस्ब या वस्फ से बयान करता है जिसके साथ वो मारूफ नहीं होता, ताकि वो शेख पहचाना ना जा सके। तदलीस शयूख ये होती है कि तदलीस जो बाकी हमने किस्में पढ़ी है ना, तदलीस इस्नाद या तस्वीया, उसमें ये होता है कि उसने अ, शेख से ना वो हदीस सुनी सुनी ही नहीं होती, ठीक है। और तदलीस शयूख में ये होता है कि उसने वो वाली हदीस सुनी तो होती है, ठीक है, लेकिन वो अपने शेख का ना नाम नहीं लेना चाह रहा होता। नाम क्यों नहीं लेना चाह रहा होता, वो बात आगे आ रही है, लेकिन वो अपने शेख का ना मतलब मारूफ नाम नहीं बताता, बल्कि उसको किसी कुनियत से उसको कुनियत का तस्करा कर देता है। इसकी मिसाल अबू बकर बिन मुजाहिद का कौल, जो कि कुर्रा के आइमा में से एक हैं, हदसना अब्दुल्लाह बिन अबी अब्दुल हदसना अब्दुल्लाह इब्न अबी अब्दुल्लाह, और इससे उनकी मुराद अबू बकर बिन अबी दाऊद सजिस्तानी है, ठीक है।
وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بیان کیا عبداللہ بن ابی عبداللہ نے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ جو عبداللہ بن ابی عبداللہ ہے نا، وہ ابو بکر بن ابی ابی داود ہے، اور وہ اس نام سے معروف ہیں، لیکن وہ جس نام سے معروف یا مشہور ہیں، فیمس ہیں، وہ ویل ناؤن ہے، لیکن وہ ان کا وہ نام بیان نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ ان کا غیر معروف نام، یعنی جو غیر معروف نام ہے نا عبداللہ بن ابی عبداللہ، اس کا تذکرہ کر دیا۔ تدلیس کا حکم، تدلیس اسناد جو ہے نا، تدلیس اسناد بہت ہی اب یہ جو ہم نے پڑھی ہے نا، تدلیس اسناد کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی زیادہ مکروہ اور انتہائی مذموم ہے، اکثر علماء نے اس کی مذمت کی ہے، اور شعبہ اس کی مذمت میں پیش ہے، انہوں نے اس کے متعلق کئی اقوال بیان کیے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ التدلیس اخو الکذب، کہ تدلیس کرنا جھوٹ بولنے کے مترادف ہے۔ اس تدلیس اسناد کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی مکروہ ہے۔ جہاں تک تدلیس شیوخ کی بات ہے نا، چونکہ یہ اس میں نا جو صرف اتنا کیا جا رہا ہے کہ جو شیخ کا معروف نام چھپایا جا رہا ہے، لیکن جو اس شیخ سے حدیث وہ بیان کر رہا ہے نا، مدلس تدلیس کرنے والا، اس نے وہ حدیث سنی ہے اپنے شیخ سے۔ یہ تدلیس اسناد کی نسبت یہ تدلیس اسناد کی نسبت ہلکی اور خفیف ہے، کیونکہ اس میں مدلس کسی کو ساکت نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اس میں کراہت مروی عنہ حدیث کے ضائع کرنے کے سبب اور سامع یعنی سننے والے پر اس کی معرفت اور پہچان کے راستے کو دشوار بنانے کے سبب سے پائی جاتی ہے۔ اس لیے اس تدلیس پر ابھارنے والے سبب کے مختلف ہونے سے اس کے مکروہ ہونے کی حالت بھی مختلف ہو جاتی ہے۔ یہ تو دو تدلیسوں کی بات ہوگی۔ اس کے بعد ہے تدلیس تسویہ، یعنی اس کا کیا حکم ہے؟ یہ تدلیس یہ تدلیس اسناد سے بھی زیادہ ناپسندیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کہ عراقی کہتے ہیں جو اس کا عمدن اور جان بوجھ کر ارتکاب کرتا ہے، یہ اس میں عیب کا سبب ہے اور جارح ہے۔ یعنی تدلیس تسویہ زیادہ خطرناک اس لیے ہے نا کہ وہ اس میں ضعیف راوی کو گرا ہی دیا گیا ہے، جس طرح کہ ہم نے پڑھا کہ عبید اللہ بن عمر کے بعد جو اسحاق بن ابھی فروا ہے، اس کو گرا دیا گیا تھا، اسحاق بن فروا کو گرا دیا گیا تھا، اور چونکہ وہ ضعیف راوی تھا، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد دونوں سیکا راوی تھے، تو سند کو صحیح بنا کے پیش کرنے کے لیے اس سیکا راوی کو گرا دیا گیا۔ تدلیس پر آمادہ کرنے والے اغراض و مقاصد، یہ تدلیس کیوں ہوتی ہے، کیوں کی جاتی ہے؟ تو ان میں سے جو تدلیس شیوخ ہے نا، اس پر آمادہ کرنے والے چار مقاصد ہیں۔ نمبر ون، یہ کہ شیخ کا ضعیف ہونا، یہ اس کا غیر ثقہ ہونا۔ شیخ تدلیس شیوخ کی تعریف کیا تھی، کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ تدلیس شیوخ کیا ہوتا ہے ابھی جو ہم نے پڑھی ہو؟ سر جس کے اندر شیخ کا جو اصل جو معروف نام ہے اس کو ذکر نہیں کرتے، بلکہ ان کی کوئی کنیت وغیرہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تدلیس شیوخ کیوں ہوتی ہے؟ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ یا تو شیخ ضعیف ہوتے ہیں یا وہ غیر ثقہ ہوتے ہیں، چونکہ شیخ جس سے وہ روایت لے رہا ہے نا اپنے استاد سے، وہ استاد ضعیف ہے یا وہ غیر ثقہ ہے، تو اب کیا ہے کہ اگر وہ اس کا معروف نام لے گا تو کیا ہوگا، سب کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے ضعیف راوی سے روایت لی ہے، تو اب اس کا کیا کرتا ہے، وہ غیر معروف نام کا تذکرہ کر دیتا ہے۔ نمبر ٹو، اس کی وفات کا مؤخر ہونا، اس طرح کے اس شیخ سے سما کرنے میں اس راوی کی مشارکت اس سے چھوٹی اور کم درجے کی جماعت کر رہی ہو، یعنی وہ یہ کہ شیخ کا نام اس لیے بھی نہیں لے رہا کہ شیخ خود تو سکا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس سے روایت کرنے والے لوگ بہت ہی زیادہ ہو گئے ہیں، ہر ہر جو ہے نا چھوٹا بڑا آدمی جو ہے نا اس سے روایت کر رہا ہے۔ اب یہ چاہ رہا ہے، یہ بندہ چاہ رہا ہے کہ میں ذرا سپیریئر رہوں، میری سپیریورٹی برقرار رہے، میں ذرا جو ہے نا پرومیننٹ رہوں، اگر میں اس راوی کا نام بیان، اس استاذ کا نام بیان کر دیتا ہوں، تو اس سے تو ہر ایک نے روایت کیا ہے، اس کی کوئی ویلیو ہی کوئی نہیں رہ گئی، ٹھیک ہے؟ یعنی مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھیں کہ کوئی بڑا عالم ہو ہندوستان میں یا پاکستان میں، اور اس سے بیان کرنے والے نا لوگ بڑے تھوڑے ہوں، تو کوئی بندہ کہے کہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے ان سے حدیث لی ہے یا میں نے ان سے یہ بات سنی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اور آدمی ہو جس سے بہت ہی زیادہ بیان کرنے والے ہوں، تو ان کی ویلیو اتنی کم ہو جائے گی۔ تو اب یہ راوی چاہ رہا ہے کہ میری جو سپیریورٹی ہے وہ برقرار رہے، تو اس لیے بھی وہ کیا کرتے ہیں کہ اس شیخ کا نام بدل کے ان کی جو کنیت ہے اس کا تذکرہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تیسرا جو وجہ ہوتی ہے شیخ کا چھوٹی عمر کا ہونا، اس طرح کہ وہ اس راوی سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ اب چونکہ وہ راوی جس استاد سے بیان کر رہا ہے نا، حدیث لے رہا ہے، وہ استاد کی عمر کم ہے، چھوٹی عمر کا ہے، تو اب اس کے لیے یہ بات جو ہے نا وہ تھوڑی سی باعث آ رہا ہے کہ میں چھوٹی عمر کے جو استاد ہے اس سے بیان کر رہا ہوں،
تو اس لیے بھی وہ راوی کا نام معروف نام چھوڑ کے اس کی کنیت بیان کر دیتا ہے. یا یہ ہے کہ اس سے روایت کرنے کی کثرت، یعنی اس سے بہت سی احادیث بیان کرتا ہے، اس لیے کثرت سے اس کے نام کو ایک ہی شکل و صورت میں بیان کرنا پسند نہیں کرتا. اس نے اپنے ایک ہی استاد سے 200 حدیث لی ہیں، 500 حدیث لی ہیں. تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں بار بار اپنے استاد کے نام لیتا جاؤں گا تو وہ لوگ کہیں گے جی ایک ہی استاد سے اس نے ساری حدیث لے لی ہیں. تو اب کیا کرتا ہے وہ، کچھ حدیث میں 40-50 حدیث میں کیا کرتا ہے کہ اپنے استاد کا نام، باقی 450 حدیث میں اپنے استاد کا نام لے دیا، 50 حدیث میں اس نے اس کی کنیت بیان کر دی تاکہ یوں لگے کہ یہ کوئی اور بندہ ہے. یہ تدلیس پہ آمادہ کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں. تدلیسی اسناد پر ابھارنے والے مقاصد 5 ہیں. یہ تدلیس شیوخ کی بات تھی. تدلیس اسناد کی جہاں تک بات ہے نا، تدلیس اسناد کی تعریف کیا تھی؟ سر جن استاد کا نام لیا گیا ہو ان سے روایت تو انہوں نے لی ہو، لیکن جو روایت جو بیان کریں وہ والی روایت نہ وہ سنی نہیں ہوئی لیا ہو. ہو. صحیح ہے، ٹھیک ہے جی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سند کے عالی ہونے کا وہم دلانا. سند کے عالی ہونے کا سند کے عالی ہونے کا وہم دلانا، یعنی عالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سند عالی وہ ہوتی ہے جس میں راوی کم سے کم ہو. جس میں راوی کم سے کم ہو وہ سند عالی ہوتی رہے گی. جتنے راوی کم ہوں گے اتنی ہی سند زیادہ عالی ہو جائے گی. مثال کے طور پہ کوئی یہاں پہ بندہ ہے، وہ مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب سے بیان کرتا ہے. ارشاد اللہ قصری صاحب جو ہے وہ بیان کرتے ہیں مولانا مولانا داؤد غزنوی سے بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ داؤد غزنوی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اپنے مولانا کسی اور استاد سے، اپنے اوپر کے استاد سے بیان کر دیتے ہیں. تو اگر میں بجائے اس کے کہ مولانا ارشاد اللہ قصری کا نام لوں، میں ڈائریکٹ جو ہے وہ نام لے دیتا ہوں اس کا، ان کا اس کا مولانا داؤد غزنوی کا. تو یہ سند، اب راوی کم ہو گیا تو اب یہ سند عالی ہو گئی. عالی اس لیے ہوگی کہ اب واسطہ کم ہو گیا. جتنے واسطے کم ہوں گے اتنی سند عالی ہوتی رہے گی. تو تدریس اسناد اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ سند کے عالی ہونے کا وہم دلانا. اور دوسرا یہ کہ جس شیخ سے لمبی حدیث سنی اب اس سے کچھ حصے کا فوت ہو جانا، یہ بھی ایک جو ہے ریزن ہے. تیسری، چوتھی اور پانچویں ریزن وہ وہی ہے جو ہم نے اوپر پڑھی ہے. وہ یہ کہ شیخ کا ضعیف یا غیر ثقہ ہونا، اس لیے وہ اب کیا کر رہا ہے کہ تدلیسی اسناد کر رہا ہے. یا یہ کہ اس کی وفات کے مؤخر ہونے کے سبب سے کم درجے اور چھوٹی جماعت کا شریک روایت ہونا، اس لیے وہ کر رہا ہے تدلیسی اسناد. یا یہ کہ شیخ کی صغر سنی یا کم عمر کا ہونا، اس لیے بھی تدلیسی اسناد کر رہا ہے. اس کے بعد ہے مدلس کی مذمت کے اسباب. مدلس کی مذمت کے 3 اسباب ہیں. اس کو یعنی برا کیوں کہا جاتا ہے؟ نمبر 1، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جسے سنا نہیں اسے سما کا وہم دلا رہا ہے. وہ روایت اس نے سنی نہیں ہے لیکن وہ سما کا وہم دلا رہا ہے. نمبر 2 یہ کہ کشف و بیان اور وضاحت سے پھر کر اور عدول کر کے احتمال کی راہ اختیار کرنا، بجائے اس کے کہ وہ واضح الفاظ میں بتائے، صریح الفاظ میں بتائے کہ کیا صورتحال ہے اس کی سند کی. وہ کیا کر رہا ہے؟ اسے انحراف کر رہا ہے، واضح الفاظ میں کچھ بتا ہی نہیں رہا. تیسرا یہ کہ اس کا جاننا اور علم رکھنا اس طرح کہ اگر وہ اس راوی کا نام لے گا جس سے وہ تدلیس کر رہا ہے تو یہ پسندیدہ نہ ہوگا، اس لیے اس کی مذمت کی جا رہی ہے. مدلس کی روایت کا حکم. اب بات یہ آ رہی ہے کہ جو مدلس ہے، تدلیس کرنے والا ہے، اس کی وہ والی روایت جس میں اس نے تدلیس نہیں کی. ظاہر ہے کہ ایک بندہ جس نے اپنے شیخ سے جو حدیث نہیں سنی، اپنے شیخ کا نام لے کے وہ حدیث بیان کر رہا ہے، اس کو ہم کہیں گے مدلس. وہ اب مدلس ہو گیا. اب مدلس نے ایک حدیث میں تو ایسا کر لیا، 5 حدیث میں تو ایسا کر لیا، ہر حدیث میں تو اس نے تدلیس نہیں کی ہے. اور ہو سکتا ہے 95 حدیث ایسی ہوں جس میں اس نے تدلیس نہیں کی ہے. تو ان روایات کا کیا حکم ہے؟ مدلس کی روایت کے قبول کرنے میں علماء نے کئی اقوال پر اختلاف کیا ہے. زیادہ مشہور 2 قول ہیں. نمبر 1، مدلس کی روایت مطلقاً مردود و غیر مقبول ہے. ٹھیک ہے، جو دوسری بھی اس کی روایت ہے اگرچہ وہ سما کی صراحت کرے، کیونکہ خود تدلیس ایک جرح ہے، یعنی وہ ایک راوی کو ضعیف کر دیتی ہے. پہلا قول یہ ہے
کہ جو ہے نا اس کی کوئی بھی روایت اب مقبول نہیں رہی، کیونکہ یہ ایک جرح ہے ایک راوی کے اوپر، اور اس کی بنیاد پہ ایک راوی ضعیف ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کی باقی روایات بھی قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس میں نا تھوڑی ڈیٹیل ہے، وہ یہ ہے کہ اگر سما کی صراحت کرے تو اس کی روایت قبول ہوگی، اگر وہ سما کی صراحت کر دیتا ہے تو اس کی روایت قبول ہوگی، یعنی اگر وہ سمیتو یا اس طرح کا کوئی لفظ کہے تو اس کی روایت قبول ہوگی۔ میں نے کہا تھا کہ سمیتو یا حدثنی کے جو الفاظ ہیں یہ صراحت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان اور انا کے الفاظ غیر صریح الفاظ ہوتے ہیں۔ تو اگر مثال کے طور پہ 5 احادیث میں اس نے تدلیس کی ہے، باقی 95 احادیث میں وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ تصریح بیان کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ سمیتو میں نے سنا، حدثنی میں نے مجھے بیان کیا گیا، تو اس صورت میں اس کو قبول کیا جائے گا، کیونکہ اس نے اب صریح کہہ دیا کہ میں نے سنا۔ لیکن اگر وہ ان اور انا کے الفاظ استعمال کر رہا ہے تو اب اس کی روایت قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی اس قول کے مطابق؟ نہیں اس کی ہوگی۔ ہاں اس کی روایت قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ صراحت کرے بھائی کہ میں نے، کیونکہ جو جہاں پہ اس نے تدلیس کیا ہے نا وہاں پہ بھی اس نے یہی کام کیا ہے کہ اس نے صراحت نہیں کی، ان اور انا کے الفاظ بول دیے ہیں۔ تو اگر باقی جگہوں پہ اس نے صراحت کر دی ہے کہ سمیت، اور پتہ چل گیا کہ ہاں اس نے کہاں سے سنا ہے، تو اس کو ہم صحیح کہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر سما کی صراحت نہ کرے تو اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی، یعنی اگر وہ ان یا اس جیسا کوئی لفظ کہے تو اس کی روایت قبول نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی دو طرح کے اقوال ہیں مدلس کے بارے میں۔ پہلا یہ کہ یہ جرح ہے، جرح سے مراد یہ ہے کہ یہ اس کے اوپر ایک تان ہے، تنقید ہے، تو اس بنیاد پہ اس کی روایت، ساری روایات ناقابل قبول ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ اس کی دوسری جو ہے نا قول، وہ کہتے ہیں کہ اس میں نا تھوڑی ڈیٹیل ہے۔ ڈیٹیل یہ ہے کہ اگر وہ صریح الفاظ کے ساتھ بیان کر دیتا ہے تو اس کی روایت قبول کی جائے گی، اگر وہ غیر صریح الفاظ کے ساتھ بیان کرتا ہے تو اس کی وہ روایات قبول نہیں کی جائیں گی مدلس راوی کی۔ اگلی بات یہ ہے کہ تدلیس کس طرح پہچانی جائے گی؟ تدلیس دو طریقوں میں سے ایک طریقے سے پہچانی جاتی ہے۔ نمبر 1، پوچھنے پر مدلس خود خبر دے، جیسا کہ ابن عیینہ کی عادت تھی۔ مطلب کیسے پہچانی جاتی ہے؟ نمبر 1 یہ کہ تدلیس کرنے والے سے اگر پوچھا جائے تو وہ بتا دے کہ ہاں میں نے یہاں پہ تدلیس کی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس فن کے علماء میں سے کسی کا نص بیان کرنا اس بنیاد پر کہ یہ امام بحث و تحقیق کی وجہ سے اس کی معرفت رکھتا ہے۔ اگلی بات یہ کہ تدلیس اور مدلسین کے بارے میں مشہور ترین تصانیف، تدلیس اور مدلسین کے متعلق بہت سی تصانیف موجود ہیں، مشہور یہ ہیں: خطیب بغدادی کی 3 تصانیف، ایک مدلسین کے اسماء کے متعلق ہے جس کا نام التبیین لاسماء المدلسین، یہ خطیب بغدادی کی کتاب ہے، اور دوسری 2 تدلیس کی انواع میں سے ایک 9 پر ہے۔ التبیین لاسماء المدلسین یہ برہان الدین بن الحلبی کی تصنیف ہے۔ تعریف و احوال التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس یہ حافظ ابن حجر کی تصنیف ہے۔ اس کے بعد آ گیا جی مرسل خفی۔ تدلیس ہم نے پڑھ لیا، مرسل خفی بھی اس سے ایک ملتی جلتی چیز ہے جو کہ ہم نے پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے، تو اس کو بھی ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں۔ مرسل خفی کی لغوی تعریف: مرسل ارسال سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، مرسل اسم مفعول کا صیغہ ہوگا، اس کے معنی ہے اطلاق، آزاد کرنا، چھوڑ دینا۔ گویا کہ مرسل گویا کہ مرسل سند کو رہا کر دیتا ہے، مرسل کہیں گے اس کو، یعنی یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ مرسل سند کو رہا کر دیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے اور اسے موصول بیان نہیں کرتا۔ اور خفی جلی کی ضد ہے، اس لیے کہ ارسال کی ایک قسم ظاہر نہیں ہوتی اور بعض بحث اور بغیر بحث و تحقیق کے اس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس کو خفی کہتے ہیں، چھپی ہوئی ہے۔ اصطلاحی تعریف: راوی اس سے حدیث بیان کرے جس سے اس کی ملاقات ہو یا اس کا ہم اثر ہو، لیکن جو حدیث بیان کر رہا ہے وہ اس سے نہیں سنی، تاہم وہ ایسا لفظ بولتا ہے جس میں سما اور غیر سما کا احتمال ہو، جیسے قالا وغیرہ۔ راوی اس سے حدیث بیان کرے جس سے اس کی ملاقات ہو یا اس کا ہم اثر ہو، لیکن جو حدیث بیان کر رہا ہے وہ اس سے نہیں سنی، اس کا جو ہے نا اس سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اس کا وہ ہم اثر بھی ہے، لیکن جو حدیث وہ بیان کر رہا ہے وہ اس نے اس سے اس کا سماع نہیں کیا۔ یعنی جو تدلیس تھی نا، تدلیس اس میں یہ تھا کہ اس نے باقی روایات لی تھیں، لیکن یہاں پہ مرسل خفی میں یہ معاملہ ہے کہ اس سے روایات لی نہیں ہے کوئی بھی، لیکن ان کا جو ہے نا جو ان کا
एरिया है, एरिया नहीं, जो उनका मतलब इरा है वो सेम है। मिसाल वो हदीस जिसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है बवास्ता उमर बिन अब्दुल अजीज अन उकबा बिन आमिर मरफूअन बयान करते हैं रहमल्लाहु हारिस अल हिरसी, इस्लाम के चौकीदारों की पहरेदारी करने वाले पर अल्लाह ताला रहम करे। अब उमर बिन अब्दुल अजीज रावी यकीनन उकबा बिन आमिर से नहीं मिला, जैसा कि इमाम मिज़्ज़ी ने अपनी किताब अतराफ में जिक्र किया है। अब यहाँ पे जो उमर बिन अब्दुल अजीज रावी है ना, वो उकबा बिन आमिर से रिवायत कर रहा है, ठीक है, कि ये वाली हदीस। लेकिन मसला ये है कि उकबा, उमर बिन अब्दुल अजीज और उकबा बिन आमिर आमिर की तो आपस में मुलाकात ही नहीं है। तो वो ये कैसे कह सकता है कि जो है ना उससे कैसे डायरेक्ट रिवायत कर सकता है। मुरसल खफी की पहचान कैसे होती है? इरसाल खफी की पहचान तीन उमूर में से एक के जरिए होती है। नंबर वन, बाज आइमा का नस्ब बयान करना कि फलां रावी जैसे बयान कर रहा है उससे इसकी मुलाकात नहीं है, या उसका उससे मुतलकन सिमा साबित नहीं है। वो खुद अपने मुतालिक बताए कि मैं जिससे हदीस बयान कर रहा हूँ इससे मुलाकात नहीं है या उससे कुछ भी नहीं सुना। यही हदीस दूसरी सनद से मरवी हो जिसमें उस रावी और मरवी अनहु के दरमियान एक रावी की ज्यादती हो, यहाँ से पता चल जाता है। इस तीसरे अमर में उलमा का इख्तलाफ है, क्योंकि उस चीज़ का बाज़ औक़ात अल मजीद फी मुत्तसिल असानीद से ताल्लुक होता है। अच्छा, मुरसल खफी का हुक्म, मुरसल खफी का हुक्म ये ज़ईफ है क्योंकि इसका ताल्लुक मुनक़ते से है। जब उसका इनक़िता ज़ाहिर हो जाए तो उसका हुक्म मुनक़ते वाला होगा। इसके मुतालिक मशहूर तरीन तसानीफ किताब तफसील लिमुबहमिल मरासिल, ये खतीब बगदादी की तसनीफ है, ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी बहस रह गई है मुअन्नअन और मुअन्नन। मुअन्नन क्या होता है? मुअन्नन जिस तरह हमने अन पढ़ा ना, अन, अन के जो अल्फाज होते हैं वो गैर सरी होते हैं, तो अन अन को मिला के मुअन्नन कहते हैं। तमहीद, मरदूद हदीस की 6 किस्में खत्म हो चुकी हैं। 6 किस्में हमने पढ़ ली हैं। यानी वो जो हमने पढ़ी थी ना, क्या नाम है, मुरसल, मुनक़ते, मौसल और मुअल्लक, चार वो। और उसके बाद तदलीस की 2 किस्में ना, तदलीस शयूख और तदलीस इस्नाद। तो ये जो है ना ऐसी चीजें हैं, ऐसी किस्में हैं जिनकी वजह से हदीस मरदूद हो जाती है, रद्द हो जाती है, ठीक है। वो 6 किस्में हमने पढ़ ली हैं। उसके बाद ये है कि जिनके मरदूद होने का सबब इस्नाद से रावी का सुकूत और गिरना था। लेकिन मुअन्नन और मुअन्नन मुख्तलिफ फी किस्में हैं कि ये मुनक़ते की अनवा से हैं या मुत्तसिल की। इनके बारे में इख्तलाफ है कि ये मुनक़ते से ताल्लुक है या मुत्तसिल से इनका ताल्लुक होगा। इसलिए मैंने इनका इल्हाक मरदूद की किस्मों में से करना मुनासिब समझा, क्योंकि इनका सबब भी इस्नाद से रावी का सुकूत है। मुअन्नन की तारीफ, लुग़वी तारीफ, ये आन आना से मफूल का सीगा है जिसके माना है उसने आन आन कहा है। इस्लाही तरीफ रावी का ये कहना कि फलां फलां अन फलां, फलां अन फलां, फलां अन फलां, यानी गैर सरी अल्फाज बोलना। मुअन्नन की मिसाल वो हदीस जिसे इमाम इब्ने माजा ने रिवायत किया है, फरमाते हैं हदसना उस्मान इब्न अबी शैबता हदसना मुआविया इब्न हिशाम हदसना सुफियान अन उसामा इब्न ज़ैद अन उस्मान इब्न उर्वता अन उर्वत अन उर्वता अन आइशा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला मयामीन सुफूफ, अल्लाह और उसके फरिश्ते रहमत भेजते हैं, दुआएं करते हैं सफ़ों की दाईं अतराफ पर। अब ये सारी जो सनद है ना, इसमें क्या है कि उस्मान बिन अबी शैबा वो बयान कर रहे हैं मुआविया से, मुआविया वो से बयान कर रहे हैं सुफियान, सुफियान से आगे, सुफियान से लेके सुफियान से आगे, सुफियान अन का तज़किरा कर रहे हैं, उसामा बिन ज़ैद अन का तज़किरा कर रहे हैं, उस्मान बिन, ये जो यहाँ पे उस्मान बिन उर्वा वो भी अन का तज़किरा कर रहे हैं, और आगे फिर जो है ना अन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये मानान है। क्या ये मुत्तसिल की किस्म है मुनक़ते की? इसमें उलमा के 2 कौल हैं। कहा जाता है कि ये मुनक़ते है यहाँ तक कि इसके मुत्तसिल होने की सराहत आ जाए। अब चूंकि ये जो अल्फाज हैं अन के, ये सरी अल्फाज नहीं है, अब कैसे पता चलेगा कि इन्होंने खुद रिवायत ली है सुफियान ने अ, अ, उसामा से, या उसामा ने उस्मान बिन उर्वा से, या उर्वा ने आयशा से, या ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये तो गैर सरी अल्फाज हैं। तो कहा जाता है कि इसको मुनक़ते समझा जाएगा यहाँ तक कि उसके मुत्तसिल होने की, यहाँ तक कि जब तक पता ना चल जाए कि नहीं ये सारी सनद मुत्तसिल है, तो उसको हम मुनक़ते कहेंगे।
जो जमहूर असहाब हदीस, असहाब फ़िक़्ह और उसूलियों का कौल है, यही सही कौल है, और इसी पर अमल चल रहा है कि ये चंद शुरूत के साथ मुत्तसिल कहलाती है, जिसमें से दो शर्तों पर इत्तेफाक, बाकी शर्तों में इख्तलाफ है। दो शर्तों पे इत्तेफाक है। वो शराइत जिनके होने पर इत्तेफाक है और जिन पर इमाम मुस्लिम ने इत्तेफाक किया है, ये हैं: अन अन कहने वाला मुदल्लिस ना हो, अन अन कहने वाला मुदल्लिस ना हो, यानी ये जो ऊपर अन अन वाली रिवायत है ना, अगर वो कहने वाला मुदल्लिस होगा ना, तो फिर जो है ना वो मुत्तसिल रिवायत नहीं उसको कहा जाएगा। उन रावियों में से बाज की बाज से मुलाकात मुमकिन हो, तब भी उसको मुत्तसिल ही शुमार किया जाएगा। जब जो रावी अन से बयान कर रहे हैं ना, तो उनकी आपस में मुलाकात मुमकिन हो। ऐसा ना हो कि एक का इरा, एक का जमाना और हो, दूसरे का जमाना और हो, उनकी मुलाकात ही साबित ना हो और वो अन अन से बयान कर रहा हो। यानी अनान कहने वाले का लिक़ा उससे मुमकिन हो जिससे वो अनान से बयान कर रहा है। बाकी वो शराइत जिनके मौजूद होने में इख्तलाफ है, ये दो, इन दो शराइत पे इत्तेफाक है। तो इनके अलावा कुछ शराइत ऐसी हैं जिनमें इख्तलाफ है। नंबर वन, मुलाकात का साबित होना। उनकी आपस में मुलाकात साबित हो, खा एक मरतबा ही हो। ये इमाम बुखारी, अली बिन मदीनी और दीगर मुहक्किकीन उलमा का कौल है। यानी ये तीन उलमा ये कहते हैं कि उनकी आपस में मुलाकात यकीनी तौर पे हुई हो, पता चले कि इनकी मुलाकात हुई है। बाकी लोग ये वाली शर्त को नहीं लगाते, वो कहते हैं कि एक जमाने में हो। दूसरी जिसमें इख्तलाफ है वो है सोहबत का तवील होना, यानी लंबा जमाना उसके साथ रहा और उसकी सोहबत इख्तियार की हो। ये अबुल मुजफ्फर असमानी का कौल है, यानी उनका आपस में ना एक दूसरे के साथ लंबा अरसा रहे हैं। तीसरी शर्त जिसमें इख्तलाफ है वो उससे रिवायत करने में मारूफ हो, और ये अबू अमर अद्दानी का कौल है। ये लेकिन ये मुत्तफिका शराइत नहीं है, बल्कि इनमें इख्तलाफ है। उसके बाद इमानान की बात होगी, उसके बाद आ जाता है मुअन्नन, लुगवी तारीफ। ये अन्ना से इसम मफूल का सीगा है, इस माना में कि वो अन्ना अन्ना कहे, यानी वो अन्ना अन्ना कहे। आनन हो गया, अब अन्ना अन्ना। इस्लाही तारीफ, रावी का ये कहना कि हदसना फलान अन्ना फलानन काल। मुअन्नन का हुक्म, इमाम अहमद और एक जमात का कौल ये है कि ये मुनक़ते है हत्ता कि उसका इत्तिसाल वाज़ेह हो जाए। जिस तरह के अनन के बारे में कहा था ना कि उसको मुनक़ते कहा जाएगा यहाँ तक कि इत्तिसाल वाज़ेह हो जाए, इसी तरह जो मुअन्नन है उसको भी मुनक़ते समझा जाएगा यहाँ तक कि इत्तिसाल वाज़ेह हो जाए। जबकि जमहूर उलमा का कौल है कि अन अन की तरह है, और इसका मुतलक आ जाना मज़कूरा शुरूत के होते हुए सिमा पर महमूल होगा। यानी जो वो ऊपर अन की शराइत है ना, उन शुरूत के होते हुए इसको सिमा पर ही महमूल किया जाएगा, सिमा ही समझा जाएगा। ठीक है जी। तो ये जो है ना, मरदूद की अगर 6 किस्में हैं, तो उनमें से पहली 4 हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, और अगली जो 2 किस्में हैं तदलीस की, तदलीस इस्नाद श्यूख, और जो है ना उसमें तदलीस तस्वीया भी आ गई है, और उसके बाद मुरसिल खफी, ये हमने पढ़ लिया है। इसको आप तसल्ली से देख लीजिएगा। थोड़ी सी मुश्किल बहस है, लेकिन अगर आप थोड़ा गौर करेंगे ना, तो ये चीज़ें समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह।